بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور اعظم قاضی. ناظرین, جب بھی کسی انسان کو, ایک عام آدمی کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس کا ایکسپیکٹیشن لیول یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوری ریلیف مہیا کیا جائے. دو ایسے جگہ ہیں جہاں پر کوئی جانا پسند نہیں کرتا, ایک ہے ہسپتال اور ایک ہے تھانہ, اور دونوں ہی ان کیس آف ایمرجنسی جاتے ہیں. سو وہاں پر آپ کا ایکسپیکٹیشن لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ میری بات بھی سنی جائے, میرے ایشو کو ایڈریس بھی کیا جائے اور مجھے پریورٹی بھی دی جائے. پنجاب پولیس کا ایک انیشیٹو جس کو کہتے ہیں پولیس عوام ساتھ ساتھ, اپیرنٹلی سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے, اور ہم نے جو پولیس کی تاریخ ہے اس کے اندر یہ کبھی نہیں دیکھا کہ پولیس اور عوام ساتھ ساتھ ہو. پولیس کا پرپز مینلی جو ہم نے دیکھا دیٹ واز ٹو انشور دا ریٹ آف دا گورنمنٹ, اور ان ساری چیزوں کے لیے پولیس کی پرائمری رسپانسبلٹی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سننے میں آ رہا ہے بقول انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے, جی اب عام شہری کو انشور کرنا ہے کہ وہ آپ کا پرائمری کلائنٹ ہو. یہ کلائنٹ کا ورڈ ہم نے کبھی نہیں پہلے سنا تھا. عام شہری کے لیے, گورنمنٹ کے لیے ہم سنتے تھے, لیکن عام شہری کی جو حالت ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. ہماری انٹریکشن ہوتی ہے پولیس اسٹیشن میں ڈیورنگ انویسٹیگیشنز ہوتی ہے, ان کیس آف ایمرجنسیز ہوتی ہے, ناکوں کے اوپر ہوتی ہے اور چیک پوسٹ کے اوپر ہوتی ہے. اس پہ ایک عام آدمی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ کیا میری آواز سنی جائے گی, جو میں بتا رہا ہوں وہ ہمارے جو پولیس افسران ہیں جو وہاں پر موجود لوگ ہیں کیا وہ سنیں گے, سمجھیں گے, کیا مجھے عزت سے مجھ سے بات کی جائے گی, میری بات سمجھی جائے گی, کیا پولیس جب میرے ارد گرد ہے تو کیا میں سیف محسوس کرتا ہوں یا نہیں کرتا, اور لاسٹلی جو بھی ایشو ہو اس کو فیئرنیس اور نیوٹرلٹی سے کیا سمجھا جائے گا. اس تمام تر یہ انیشیٹو کیا ہے, اس پہ کام کس طرح ہونا ہے. پہلے بہت سارے انیشیٹوز تھے, ان پہ کتنا کام ہوا نہیں ہوا, اس انیشیٹو پہ کیا شیورٹی ہے کہ کام ہو سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں. آج میں موجود ہوں سینٹرل پولیس آفس, اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں احسان غنی صاحب, فارمر انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا ہیں, ڈی جی انٹیلیجنس بیورو رہی ہیں, این سی نیکٹا رہے ہیں. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انعام غنی صاحب, انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب. آپ کے ساتھ رکھتے ہیں تشریف ڈاکٹر عدنان رفیق جو پروگرام ڈائریکٹر ہیں پولیس عوام ساتھ ساتھ کے. تھینک یو ویری مچ جی, آپ سب کا بہت شکریہ. احسان صاحب, لیٹ می اسٹارٹ ود یو. تو سر ایک اور سیٹ آف ریفارمز, کیا شیورٹی ہے سر کہ یہ جو انیشیٹو ہے یا یہ جو ریفارم آپ تھانے کلچر پہ کرنے جا رہے ہیں, جس پہ آپ کو حکومت سے شاید سپورٹ اتنی نہیں ریکوائرڈ, یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اور وہ جو 2 درجن پہلے ریفارمز ہیں ان کی طرح یہ کہیں دفن نہ ہو جائے؟ جی یہ ریفارم کا جو لفظ ہے نا, یہ اب بڑا ایک بدنام سا لفظ ہو گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کرنا کام. ایک اٹیلین فلاسفر ہیں, تھنکر ہیں, وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, ماریو مونٹی. ان کا مجھے ایک بڑا قول پسند ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ جب تک ریفارمز ایک قوم, ایک سوسائٹی, ایک ملک کے کلچر کا پارٹ نہیں بن جاتا, ریفارمز کبھی بھی روٹ نہیں لے سکتے. جب تک ہم جو بھی انیشیٹو کرتے ہیں, if it does not become part of a culture, وہ اس لیے ہمارے جو ریفارمز ہیں وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی کام, تو اس کے لیے کمیٹی بنا دی اور یہ کر دی. سو ہم نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ آئین بدل دو اور سوشل کانٹریکٹ بدل دو, جو نہیں ہونے والے کام, تو ہم نے کہا کہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ ادھر تھوڑا سا آئل ڈال دیا, ادھر ایک سکرو کو ٹائٹ کر دیا, اور وہی نظام جو چل رہا ہے اس کو ودن دا سیم فریم ورک, ودن دا سیم لیجسلیٹو فریم ورک, پالیسی فریم ورک, اور اس سے اہم کہ جو ہمارے ملک کی کلچرل سینسٹیوٹیز ہیں, جو پولیٹیکل سینسٹیوٹیز ہیں, اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم کام کریں. اور وہ سٹیزن کو کیوں ہم چاہتے ہیں؟ وہ ہم سٹیزن کے لیے اس لیے چاہتے ہیں کہ اوور دا ایئرز, اوور دا تھاؤزنڈز آف ایئرز, یہ شفٹ آیا ہے کچھ سال پہلے کہ جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حکومتوں کے لیے بھی جب الیکشنز, اور یہ کنگڈمز کو تو چھوڑیں, امپائرز کو چھوڑیں, کچھ زمانہ یورپ میں ایسا تھا میڈیول میں کہ جہاں پہ بادشاہ ہوتا تھا اور نوبلٹی ہوتی تھی اور باقی سب لوگ غلام ہوتے تھے. اب وہ بھی چینج ہو گیا ہے. اب ایوری تھنگ از ڈائریکٹڈ اینڈ از ڈن فار دا سٹیزن. تو پنجاب پولیس میں, پاکستان پولیس میں بھی یہ کلچر کہ سٹیزن از دا کنگ. انعام صاحب, آپ, میں سن رہا تھا پبلک از ناٹ سبجیکٹ رادر کلائنٹ.
سر یہ کانسیپٹ نہیں ہے پنجاب پولیس کا. میں اسپیسیفکلی پنجاب پولیس کی بات کروں, یہاں پر تو عام آدمی کو بھیڑ بکری سمجھا جاتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ جو آپ اب انکلکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ تھانے لیول کے اوپر, بیکاز پولیس اسٹیشن لاسٹ جب پروگرام ہوا تب بھی پولیس اسٹیشن کی ہی بات تھی, یہ سب کچھ تھانے لیول پر سے شروع ہونا ہے, کیسے انکلکیٹ کریں گے جی؟ یہ ہوگا ایک لحاظ سے مشکل ضرور ہوگا, کیونکہ ایک کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ ہے. یہ جیسے ہم ہمیشہ جیسے بات ابھی ہوئی بھی ہے, ریفارمز کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ کمیٹی بنی, وہاں ریفارمز کی کمیٹی بنی, الٹیمیٹ آخری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ ایک پی آر سی بنی, اس نے بھی اپنی رپورٹ دے دی, اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑے ایک اس کو دیکھتی ہیں اوور آل پکچر کو, اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ قوانین میں چینجز. اور یہ جو ہمارا پیراڈائم شفٹ جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جرم, مجرم, اشتہاری, ریکوری اس سے نکلیں. اس وقت ہمارا سارا فوکس اس پہ ہے, پولیس کا سارا فوکس اس پہ ہے. وہ سارا وقت اس میں ہے کہ جی ہمارے پرچے کتنے ہو گئے, پچھلے سال ہمارے پرچے کتنے ہوئے تھے, کس طریقے سے پرچے کم ہو جائیں, کس طریقے سے ہمارے جو رجسٹرڈ کرائم ہے کم ہو جائے, تاکہ ہم حکومت کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے کم پرچے دیے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم پچھلوں سے زیادہ اچھے ہیں, ہم نے کرائم کو پریونٹ کر لیا ہے, ہم نے جرم کو روک دیا ہے. یہ سارا کچھ, اور اس میں جس کو ہم یہ سارا کچھ بیچنا چاہتے ہیں, جو کلائنٹ ہے, دیٹ از بیسیکلی دا گورنمنٹ. اب ہم نے شروع یہ کیا ہے کہ نہیں بھائی ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ پبلک ہے, کیونکہ گورنمنٹ کا کلائنٹ بھی پبلک ہے. الٹیمیٹلی گورنمنٹ پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں یہ سارا کچھ بیچتی ہے پبلک کو, اور اس کے بدلے اس کو ووٹ ملتے ہیں. سو ہمارا کلائنٹ بھی الٹیمیٹلی پبلک ہی ہے. گورنمنٹ بھی ہم سے یہی چاہتی ہے کہ پبلک ہم سے خوش ہو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے جو سبارڈنیٹ آفیسرز ہیں ان کو یہ کانفیڈنس دوں کہ آپ فری رجسٹریشن کریں, آپ ہر پرچہ رجسٹر کریں, جو آپ کے پاس آتا ہے اس کی آپ بات سنیں. آپ سے میں کبھی نہیں پوچھوں گا کہ جی آپ کا رجسٹرڈ کرائم کیوں بڑھا یا آپ کا رپورٹڈ کرائم کیوں بڑھا, جس کی وجہ سے وہ میٹیگیشن بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جرائم چھپاتے بھی ہیں. اور ان سے میں یہ پوچھوں کہ اچھا بھائی اس کو تو سائڈ پہ کر لو کہ جرم کتنا ہوا ہے, آپ اس میں ریکوریز کریں, ملزم پکڑیں, دیٹ از یور گڈ پرفارمنس, ویری ویل ڈن. میں جو آپ سے چاہتا ہوں یا میری جو آپ سے ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عوام آپ سے کتنے خوش ہیں, لوگ آپ کے پاس کتنی خوشی سے آتے ہیں, وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کتنے مطمئن ہو کے آپ کے پاس سے جا رہے ہیں. سو دیٹ وڈ ناؤ بی دا ٹیسٹ, ناٹ کرائم اسٹیٹسٹکس. ہمارے پولیس افسران بھی, سینئرز بھی ابھی جب بات کرتے ہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں کرائم اسٹیٹسٹکس کو چھوڑ دیا, ہم کمپیریٹیو کرائم اسٹیٹسٹکس کرتے ہی نہیں ہیں, ہم صرف اور صرف پبلک پرسیپشن, پبلک سروس ڈیلیوری, اور اسی پہ ہم پولیس کی پرفارمنس کو چیک کرتے ہیں. ایک انیشیٹو جو آپ نے اب لیا ہے, میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ ہمارے رسپیکٹیو آئی جی پیز انیشیٹوز لیتے تھے اور گورنمنٹ شاید اس طرح بیک نہیں کرتی تھی. آج میں خود دیکھ رہا تھا جب عثمان بزدار صاحب اس چیز کو انڈورس کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ واٹ ایور دا کرنٹ آئی جی آبویسلی یو از سینگ, میں اس پہ بالکل کمپلائی بھی کر رہا ہوں اور ہم ان کو اوکے بھی. سو ہاؤ مچ کمفرٹیبل یو آر ود دا گورنمنٹ, بیکاز ہم انیشیٹو کر لیں, جتنا سب کچھ کر لیں, اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, اور اس کے لیے آبویسلی گورنمنٹ کی بائنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم نے آج دیکھی ہے. پولیٹیکل بائنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں چیف منسٹر جو ہے ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس, ٹھیک ہے. سو آپ نے دیکھا کہ وہ ہی واز ود اس. لا منسٹر جو ہمارے ہیں who heads the cabinet subcommittee on law and order, he was with us, he would be with us on the final day also. فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے, پرائم منسٹر ہمارے ساتھ ہیں, he has full confidence in what we are doing. انہوں نے ہی اور چیف منسٹر نے ہمیں آپریشنل ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دی ہے, اور انہوں نے ہی مجھے یہ اتنا وہ دیا کہ میں یہ کانفرنس کراتے ہوئے یہ پوچھوں کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, جو اسپیس مجھے اویلیبل کی ہے پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ میں, اس میں مجھے ریکمنڈیشنز کریں تاکہ میں وہ آپ کو کر کے دکھاؤں اور لوگوں کو فائدہ ہو. ڈاکٹر عدنان, یو ایس آئی پی, پنجاب پولیس, کیا امپیکٹ آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں, یہ تو پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنا, آئی جی صاحب بیٹھے ہیں, ایک بہت بڑا محاذ ہے جو پیچھے نہیں ہوا. آپ کیا امید ہے آپ کو کہ یہ امپیکٹ اس کا ہو جائے گا اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ سب سے پہلے تو پولیس عوام ساتھ ساتھ ایک سول سوسائٹی انیشیٹو ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا جائے, اور جو سول سوسائٹی کی وائس ہے
پاکستان میں پچھلے 2 دہائیوں کے دوران ایک بڑی وائبرنٹ سول سوسائٹی نے جنم لیا ہے جس کے سماجی اور معاشرتی محرکات ہیں. تو اس سول سوسائٹی کی جو وائس ہے, جو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اسپیریشنز ہیں, ان کو چینلائز کیا جائے تاکہ ہم ایسے حل تلاش کر سکیں جہاں پہ اسٹیٹ اور سوسائٹی مل کے ایک بہتر معاشرے کا قیام وجود میں لا سکیں. تو ایک پرو پیپلز اپروچ اس کو ہم سامنے لے کے آئیں. اور یہ دیکھیں چینج آرگینیکلی آتی ہے. میں تو بلیو کرتا ہوں کہ چینج باٹم اپ آتی ہے. تو جب پریشر بڑھے گا سول سوسائٹی کا, معاشرے کے مختلف طبقات کا, جہاں پہ وہ نیوٹرلٹی ایکسپیکٹ کریں گے, ڈگنیٹی ایکسپیکٹ کریں گے, تو میرے خیال میں وہ اسٹیٹ کے ادارے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. اینڈ دے ہیو ٹو رسپونڈ ٹو اٹ. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس ساری انرجی کو, اس سارے مومنٹم کو چینلائز کیا جائے اور ایک پازیٹیو پروگریسو چینج کی طرف لے کے جائیں جہاں کہ ایک بہتر اسٹیٹ سوسائٹی ڈائنامکس ہمارے وجود میں آ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. احسان صاحب, یہ تو ساری چیزیں ہو گئی. سر کوئی بینچ مارک سیٹ کرنا ہے, کوئی کے پی آئی سیٹ کرنی ہے, کوئی تھرڈ پارٹی پلان, اسیسمنٹ پلان کریں گے, یا بس آپ نے بتا دیا, آگے آئی جی صاحب نے آرڈرز دے دیے, آگے کیری آن میسج کنوے ہو گئے اس طرح, یا اس کو پھر چیک بھی کرنا ہے؟ کوئی بنائی ہے آپ نے بینچ مارک چیز کی کہ جی یہاں پہ تو ہم بڑا اچھا جا رہے ہیں, یہاں پہ ہمیں پرابلم ہے, اینڈ دین وی پلان کہ ڈپینڈنگ آن اے ٹائم شیڈیول کہ ہم 3 مہینے یا 6 مہینے بعد برنگ دیز پیپل بیک آن ٹیبل اور ان کو بتائیں کہ آپ نے جو ریکمنڈیشنز دی تھیں اس کا سٹیٹس یہ ہے. کیوں سول سوسائٹی کو, ایکڈیمیا کو اس پروسیس میں شامل کرنا صرف یہ نہیں کہ ان کی انپٹ لے لیں, نو, میک دیم اونرز آف دس, کیونکہ وہ بھی تو لوگوں سے ہیں. سو یہ اس طریقے سے یہ پروگرام یہ نہیں ہے کہ یہ ہو گیا اور ختم, اٹ ول کنٹینیو. یہ ایک آرگینک پروسیس ہے, اس میں بیچ میں ہم چینجز بھی لا سکتے ہیں کہ نہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے, یہ زیادہ پریکٹیکل ہے, اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں. یہ مقصد ہے کہ آگے یہ چلے گا, اس کی امپلیمنٹیشن, اس کا اوور سائٹ, فیڈ بیک, کورس کریکشن, یہ اس میں ایمبیڈڈ ہوگا اس میں. دوسرا کہ یہ نہیں ہوگا کہ پرسوں ہم ریکمنڈیشنز پیش کر دیں گے حکومت کو اور ٹھیک ہے جی تھینک یو ویری مچ, اور کھایا پیا اور بس لاہور کا چکر بھی لگا لیا. نو, ہم نے اس کو تھرو دا سیم کمیٹیز اور ممبرز آف دا سیم کمیٹی, یعنی کہ کمیٹیاں تو بڑی ہیں, کچھ لوگوں کو اس میں سے نکال کے, اینڈ دے ول دین لک ایٹ دا پروگریس اینڈ رپورٹ ٹو دا آئی جی کہ جی یہاں پہ تو ہم بڑا اچھا جا رہے ہیں, یہاں پہ ہمیں پرابلم ہے. اینڈ دین وی پلان کہ ڈپینڈنگ آن اے ٹائم شیڈیول کہ ہم 3 مہینے یا 6 مہینے بعد برنگ دیز پیپل بیک آن ٹیبل اور ان کو بتائیں کہ آپ نے جو ریکمنڈیشنز دی تھیں اس کا سٹیٹس یہ ہے. کیوں سول سوسائٹی کو, ایکڈیمیا کو اس پروسیس میں شامل کرنا صرف یہ نہیں کہ ان کی انپٹ لے لیں, نو, میک دیم اونرز آف دس, کیونکہ وہ بھی تو لوگوں سے ہیں. سو یہ اس طریقے سے یہ پروگرام یہ نہیں ہے کہ یہ ہو گیا اور ختم, اٹ ول کنٹینیو. یہ ایک آرگینک پروسیس ہے, اس میں بیچ میں ہم چینجز بھی لا سکتے ہیں کہ نہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے, یہ زیادہ پریکٹیکل ہے, اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں. یہ مقصد ہے کہ آگے یہ چلے گا, اس کی امپلیمنٹیشن, اس کا اوور سائٹ, فیڈ بیک, کورس کریکشن, یہ اس میں ایمبیڈڈ ہوگا اس میں.